اب سائل کا جو وظیفہ ہے سوالات کے مستدل کے استدلال کے اوپر سائل جو سوال کر سکتا ہے وہ منع سے لے کر معارضے تک یہ سب آپ نے پڑھ لیا. تو آخر میں انہوں نے معارضہ کے متعلق کہہ دیا. معارضہ آپ نے پڑھ لیا. تو معارضہ کا تو خلاصہ یہ تھا کہ معارض اور سائل مستدل کو کہتا ہے کہ میاں تم نے جو علت قائم کی ہے، جو دلیل قائم کی ہے اپنے دعوے کے اس بات کے لیے، میرے پاس ایک دلیل موجود ہے جو تیرے دعوے کی نقیض کو ثابت کرے. معارضہ تو یہ تھا. تو جب معارضہ قائم ہو گیا، مستدل نے اپنے دعوے کے اس بات کے لیے دلیل پیش کر دی. سائل نے کیا کر دیا؟ وہ میرے پاس اور دلیل ہے جو تمہارے دعوے کی نقیض کو ثابت کر رہا. تو جب معارض بھی دلیل دیتا ہے، مستدل بھی دلیل دیتا ہے، تو دعووں میں تو کیا ہو گیا؟ تناقض. دونوں میں تو نقیضین کا ثبوت ہو گیا کہ نہیں؟ مستدل ایک دعوے کو ثابت کر رہا ہے جو نقیض ہے کس کے؟ معارض کے دعوے کی. معارض نے ایک اور دعویٰ دلیل سے ثابت کر دیا جو نقیض ہے کس کا؟ مستدل کے دعوے کی. تو میاں یہ تو اجتماع عقیدین ہو گیا. اب اس اجتماع نقیضین تو اجتماع نقیضین تو باطل ہے. تو اس اجتماع نقیضین سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فصل فی الترجیح. طریقہ جو ہے وہ ترجیح ہے. پہلا طریقہ ترجیح. سمجھ میں آ گئی ہے کہ میاں ہم دونوں کی دلیلوں کو جانچیں گے، دونوں کی دلیلوں کو پرکھیں گے. جس کی دلیل قوی ہو گئی اس کا دعویٰ مان لیں گے، جس کی دلیل ضعیف ہے اس کو کہو پمخ دکھا. بس ختم. نقیضین کا اجتماع آ گیا نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فصل فی الترجیح واذا قامت المعارضۃ کان السبیل فیہ ترجیح. جب معارضہ قائم ہو جائے تو اب خلاصی کے لیے سبیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ترجیح. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا میاں تو ترجیح نام کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں وہو عبارۃ عن فضل احد المثلین علی الآخر وصفا. ترجیح نام ہے اس کا کہ دونوں مثلین یعنی دونوں دلیلین ایک دوسرے کی مثل ہے نا. اس نے بھی دعویٰ ثابت کر دیا، اس دوسری دلیل نے بھی دعویٰ ثابت کر دیا، تو دونوں مثلین ہیں اس بات مدعا میں. اس بات کیا ہو رہا ہے بھائی؟ خیال یہ تیرے دل سے اس نے دی ہوئے سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دونوں دلیلین ہیں مثلین. دونوں مثلین میں
ایک کو زیادتی مل جائے. زیادتی کیسے مل جائے؟ زیادتی فی الوصف، کہ میرے بھائی یہ جو دلیل ہے نا اس میں یہ وصف موجود ہے اور اس دوسرے میں یہ نہیں ہے، لہذا اس کو ترجیح اس کا نام ہے کہ دونوں مثلین میں سے ایک کو فضیلت حاصل ہو جائے، ایک میں زیادتی ثابت ہو جائے، لیکن زیادتی کون سی ہو؟ زیادتی از جہت وصف، کہ اس دلیل کے ساتھ ایک وصف قائم ہے. سمجھ آئیے؟ اس وصف کی وجہ سے اس کو ترجیح ہے، اور یہ وصف دوسری دلیل میں نہیں ہے. تو یہ جو فضیلت ہے دلیل کی باعتبار وصف، اس تفضل کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح. اب کہتے ہیں میاں دیکھو ترجیح کی تعریف کر دی، فضل احد المثلین، فضل تو ترجیح یہ تو متعدی چیز ہے، اور فضل کیا ہے؟ لازمی. تو یہ تو تعریف رجحان کی ہو گئی ہے، ترجیح کی تو نہیں ہے، رجحان کی ہو گئی ہے. رجحان بھی لازمی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ میاں ترجیح سے مراد یہ رجحان ہے. یہ جو معرف ہے نا، معرف الترجیح وہوا، الترجیح سے مراد کیا ہے؟ الرجحان، کہ ایک دلیل کا رجحان ہو دوسرے کے اوپر. وہ رجحان کیسے ہوگا؟ کہ اس کو فضیلت مل جائے باعتبار وصف. یا پھر یہ ہے کہ فضل سے مراد ہے تفضیل، مجرد کا ذکر ہے بمعنی مزید، تو پھر بھی ترجیح کے معنی میں ٹھیک ہو گیا. وہ بھی متعدی ہے، یہ بھی متعدی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن بہرحال ترجیح کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک مثلین میں سے ایک میں ایک زیادتی پائی جاتی ہے، اور زیادتی کون سی ہے؟ وصفی زیادتی. وصفی زیادتی، عددی زیادتی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے ترجیح بقوت الدلیل ہے، تو قوت دلیل کا وصف ہے، دلیل کے لیے وصف ہے. ترجیح بتعداد الدلائل نہیں ہے. یعنی ایسی چیز مستقل جو کسی کے ساتھ قائم نہ ہو اس کو مستقل دلیل کہتے ہیں. اور وصف فی الدلیل تو میاں دلیل کے ساتھ قائم ہو کر بات. تو جو وصف دلیل کے اندر موجود ہو، دلیل کے ساتھ قائم ہو، اس کے ساتھ ترجیح ہوتی ہے. اور جو خود شے مستقل ہو اس کے ساتھ ترجیح نہیں ہوتی، کیونکہ شے مستقل ہوگی تو وہ تو میاں الگ مستقل دلیل ہے. تو ترجیح بکثرت الدلائل نہیں ہے کہ تم کو ایک دعوے پر تو 50 دلیلیں موجود ہیں تو ایک پر ایک موجود ہے. تو بھئی ایک پر اگر ایک بھی موجود ہے اور وہ خبر متواتر ہے، دوسرے پر 50 ہے لیکن وہ 50 کے 50 کیا ہے؟ خبر احاد. تو کیا وہ 50 ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح مل جائے گی؟ نہیں. اس ایک خبر متواتر کے مقابلے میں وہ 50 نہیں آ سکتی ہے. ہاں، اور ایک لوہار کی 100 سونار کی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک اگر ہے قوی تو 1000 ضعیف کوئی جمع کر لے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں ترجیح اس کا نام ہے کہ وصف ہو، وصف
دلیل کے لیے وصف بنے. حتیٰ قالو، یہ اس کے اوپر تفریح بٹھاتے ہیں. ہاں، حتیٰ کہ فقہا نے، اصولیین نے یہ فرمایا کہ ان القیاس لا یترجح بقیاس آخر، کہ ایک قیاس، دو دعوے ہیں نا، فرض کرو ایک دعوے کے اوپر دلیل ہے ایک قیاس، دوسرے دعوے پر دلیل ہے دو قیاس. تو آپ یہ کہیں کہ میاں یہ ایک قیاس تو اس قیاس کے مقابلے میں ہو گیا، اور دیکھو نا یہاں ایک قیاس زائد ہے، تو اس کو ترجیح ہونی چاہیے. تو یہ نہیں بنے، کثرت سے ترجیح نہیں ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، ہاں کتاب اللہ بھی ایسا. ہمیں آئیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار وہ ایک دعوے پر تو ایک آیت دلیل ہے، تو اس کی ضد، اس کی نقیض کے اوپر 50 آیتیں دلیل، تو لہذا وہ 50 آیتوں کو ترجیح. وہ ایک آیت قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے اگر اس دعوے پر، تو 50 آیتیں ظنی الثبوت یا ظنی الدلالت ہوں. ظنی الثبوت تو نہیں ہوتی آیتیں، لیکن ظنی الدلالت تو ہوتی ہے. تو کیا وہ ظنی الدلالت جو ہے وہ 50 ہو اور قطعی الدلالت جو ہے وہ ایک ہے، تو وہ 50 سے ترجیح ہو جائے گی؟ نہیں. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اسی طرح حدیث کا بھی یہ حال ہے، سنت کا بھی یہ حال ہے کہ سنت میں بھی ایک طرف جو ہے وہ ایک حدیث متواتر میں نے آپ کو کہا دیا، دوسری طرف 50 آحاد ہیں، تو 50 والے کو ترجیح ہو جائے گی. آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَتَرَجَّحُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ بِقُوَّةٍ فِيهِ، بعض دلائل جو بعض سے راجح ہوں گے، تو کس طریقے سے راجح ہوں گے؟ بِقُوَّةٍ فِيهِ. سمجھ میں آئیے کہ اس دلیل میں قوت موجود ہو، تو جس میں قوت ہو تو بس وہی راجح، وہی راجح. وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْجَرَاحَاتِ لَا يَتَرَجَّحُ عَلَى صَاحِبِ جَرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ. دیکھو ایک بندے نے دوسرے بندے کو زخمی کر دیا، زخمی کر دیا، لیکن کتنے زخم اس نے لگا دیے؟ 50 زخم اس نے لگا دیے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن 50 میں سے ہر زخم ایسا ہے جو سبب موت نہیں ہے، سبب موت نہیں. زخمی کر دیا، اس کا چہرہ بھی کریت دیا، اس نے چمڑا بھی کریت دیا، یا اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس کا پیر بھی کاٹ دیا، لیکن ایک جنے دا پتر آیا، اس نے گلا کاٹ دیا. سمجھ آئیے؟ تو اب ایک نے کتنی جراحات دی ہیں؟ 50، اور دوسرے نے ایک کام کیا. تو اب آپ کیا کہو گے کہ میاں اب یہ اگر قتل خطا ہے، ہاں، تو دیت جو ہے وہ اس پر آئے گی جس کے جراحات زیادہ ہیں، اور یہ جس نے گلا کاٹا ہے یہ تو بیچارہ ہے کہ ایک زخم اس نے دیا، تو یہ معاف ہے، یا اس کے اوپر تھوڑی آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں میاں قوت کو دیکھو، قوت کو کہ سبب قتل کیا چیز ہے. وہ جو 50 زخم تھے ان میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں تھا جو سبب قتل ہو، اور اس ایک کا ہاں یہ سبب قتل ہے، لہذا ایک کو ترجیح ہے ہزاروں پر. سمجھ میں آ گئی بات ہو کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب یہ تو ہو گئی
ایک بنیاد انہوں نے فقہا نے متعین کر دیا کہ میاں ترجیح جو ہوگی وہ کثرت دلائل سے نہیں ہوگی بلکہ قوت دلیل سے ہوگی۔ یہ ہمارے احناف کے بھی اکثر فقہا کا یہی قول ہے۔ بعض فقہا اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میاں، کثرت دلائل سے بھی ترجیح ہونی چاہیے۔ وہ وجہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، ایک مدعا کے اوپر فرض کرو 2-3 دلیلیں ہیں، دوسرے اوپر ایک دلیل، تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو تو صحیح، کہ دونوں دعووں کے اوپر دلائل تو موجود ہے نا، لیکن ایک کے اوپر ایک دلیل، دوسرے کے اوپر 3 دلائل، تو وہ جو 3 جہاں ہیں ان میں سے ایک تو بمقابلہ ایک بمقابلہ وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا، تو وہ تو دونوں ساقط ہو گئے، تو باقی دلیلیں بچ گئیں، اس ایک دعوے کے اوپر 2 تو ترجیح ہو گئی۔ وہ ایک کے اوپر دلیل ہی نہیں بچی، وہ جو ایک دلیل تھی وہ تعارض کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہے، اس طرف سے بھی ایک دلیل ساقط ہو گئی، اس طرف سے بھی ایک تھی، بس وہ ختم۔ تو باقی ایک دعوے پر 2 دلیلیں ہیں، اور پہلے والے دعوے جس کے اوپر ایک دلیل تھی اس کے اوپر ایک دلیل بھی نہیں ہے، تو اب تو ترجیح ہونی چاہیے، کثرت دلائل سے ترجیح ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ کثرت دلائل سے بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ بعض فقہا ہمارے اس کا جواب دیتے ہیں کہ میاں یہ تم نے کیا اپنا ترستہ بنا دیا، ہاں شیخ چیلی والا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دعوے پر ایک دلیل ہے تو دوسرے پر 3 ہے، تو اس 3 میں سے ایک بمقابلہ ایک، تو وہ تو ساقط۔ ایک بمقابلہ ایک نہیں ہے، 3 بمقابلہ ایک، اذا تعارضا تساقطا۔ سمجھ میں آئیے؟ ایسا نہیں کرو گے کہ اس میں سے ایک لے کر بمقابلہ ایک رکھ دو گے تو وہ دونوں ساقط ہو جائیں گے، تو باقی 2 بچ جائیں گے، نہیں۔ یہاں 50 دلائل ہیں، وہاں ایک ہے، تو یہ ایک بمقابلہ 50 ساقط ہو جائیں گے۔ اذا تعارض کا یہ مطلب ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب کیا بچا میدان میں؟ اس لیے ترجیح بکثرت دلائل نہیں ہے، ترجیح بقوت الدلائل ہے۔ آج سمجھ میں؟ وہ شیخانو پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے؟ اچھا، اب اس بنیاد مہیا کرنے کے بعد جن جن چیزوں سے ترجیح ملتی ہے وہ ہیں کون سی چیزیں؟ اتنا تو آپ نے بتا دیا ہے کہ چلو قوت دلیل ہے، لیکن قوت دلیل کو ملے گی کیسے؟ کس چیز سے ملے گی؟ کوئی ہمیں بھی علم ہونا چاہیے کہ بھائی دلیل میں کون سی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ قوی ہوگی، تو اس کو ترجیح ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں میاں والذی یقع بالترجیح اربعۃ، ہاں وہ 4 چیزیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ الترجیح بقوت الاثر لان الاثر معنی فی الحجۃ
فمہما قویا کان اولا لفضل فی وصف الحجت اعلی مثال الاستحسان فی معارضۃ القیاس. کہتے ہیں میاں ایک چاروں میں سے ایک تو جس سے ترجیح ملتی ہے دلیل کو دوسری دلیل پر، وہ کیا چیز ہے؟ قوت الاثر، کہ اس دلیل میں جو تاثیر ہے وہ قوی ہے، دلیل کا اثر قوی ہے. تو ایک دلیل میں تاثیر قوی ہے، دوسری دلیل میں تاثیر ضعیف ہے. تو جس کی تاثیر قوی ہے ظاہر بات ہے اس کو ترجیح ہوگی. لأن الاثر معنی فی الحجت، کیونکہ یہ تاثیر جو ہے یہ دلیل کے اندر ایک وصف ہے. تاثیر کیا ہے؟ دلیل کا وصف. سمجھ آئیے، یہ کوئی مستقل دلیل تو نہیں ہے، یہ تو اسی دلیل کی تاثیر ہے. تو تاثیر الشیء وصف، سمجھ میں آ گئی ہے. فمہما قویا کان اولا، سمجھ آئیے. تو جیسے وہ تاثیر جیسے جیسے قوی ہوگی ویسے ویسے وہ اولا بالترجیح بالقبول ہوگی. کیوں؟ لفضل فی وصف الحجت، کیونکہ حجت اور دلیل کے وصف میں گویا کہ فضیلت آ گئی ہے، زیادتی آ گئی ہے دوسرے دلیل سے، کہ یہ تاثیر جو قوی تاثیر ہے یہ اس دوسری دلیل میں موجود نہیں ہے، اس ایک دلیل میں یہ تاثیر قوی موجود ہے. مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. جیسے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے استحسان نکالا ہے نا بمقابلہ قیاس، تو روزانہ آپ ہدایہ میں پڑھتے ہیں کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح، استحسان کو قیاس پر ترجیح. بہت کم کہیں قیاس ایسا ملتا ہے جس میں قوت اثر ہو، اور استحسان تو ہمیشہ قوی ہوتا ہے، اس کی تاثیر قوی ہوتی ہے بنسبت قیاس کے. قیاسی جلی سے یہ استحسان بھی قیاس ہے نا، لیکن یہ قیاس خفی ہے. تو میاں استحسان کو ترجیح ہوتی ہے قیاس پر، کس لیے؟ کہ اس کی تاثیر قوی ہے، علت قویہ کے اوپر اس کا مدار ہے. پڑھ چکے ہو پہلے استحسان کی تعریف ہے، علت قویہ خفیہ کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. تو ظاہر بات ہے جب علت قوی ہے تو استحسان بھی قوی ہے، اور قیاس کا دار و مدار جو ہے وہ علت ضعیفہ ظاہرہ پر ہے. علت ضعیفہ، اب ظاہر بات ہے کہ اس کی علت ضعیف ہے تو وہ بھی ضعیف ہو. اعلیٰ مثال الاستحسانی فی معارضۃ القیاس، جیسے استحسان آ جائے قیاس کے مقابلے میں تو اب ظاہر بات ہے کہ استحسان کو ترجیح ہو. سمجھ گئے ہو؟ جاؤ شیخانو.